صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا، صدق اللہ العلی العظیم۔ یہ موسم شادی بیاہ کے موسم میں ہے، اس کے اندر کثرت کے ساتھ شادی بیاہ کی تقریبات ہو رہی ہیں۔ ہر ماں باپ کے، ہر والدین کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کی اولاد کو اچھا شریک زندگی میسر آ جائے، چنانچہ والدین اپنی بساط کے حد تک اپنے بچوں کے لیے بہتر سے بہتر شریک زندگی تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں الحمدللہ ابھی تک خاندانی نظام مضبوط ہے اور شرح طلاق بہت سے دیگر ممالک کے مقابلے میں کم نظر آتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنے میں آیا ہے کہ بہت سے گھروں میں ناچاقیاں، نا اتفاقیاں، ذہنی تناؤ، ٹینشن، یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور بہت سے لوگ رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے باوجود حقیقی خوشیوں سے محروم نظر آتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھنے پر رشتے کے بے جوڑ ہونے کی شکایت بھی کرتے ہیں، اور کئی لوگ شادی سے پہلے کی زندگی کو خوشگوار یادوں پر مبنی زندگی قرار دیتے ہوئے شادی کے بعد کی زندگی کو ایک المیہ سے تعبیر کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی معاشرتی ناہمواری کے متعدد اسباب ہیں، کئی ریزنز ہیں جن پر ٹھنڈے دل سے غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ان مسائل پر صحیح طور پر توجہ دی جائے تو یقیناً ہر گھر خوشیوں کا گہوارہ بن سکتا ہے اور گھروں میں پائی جانے والی ناچاقیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ شریعت اسلامیہ نے اس حوالے سے بہت سے ایسے نکات کی طرف اہل اسلام کی رہنمائی کی ہے، ایسی بہت ساری پوائنٹس ہم کو مسلمانوں کو بتائی گئی ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر نکاح والا دن اور بعد میں آنے والی زندگی خوشیوں اور سعادتوں سے معمور ہو سکتی ہے۔ معاشرے میں پائے جانے والے عائلی مسائل، خاندانی مسائل پر غور کرنے کے بعد بگاڑ کی چند صورتیں جو ذہن میں آتی ہیں، جو سامنے آتی ہیں، ان میں سے نمبر 1 سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ لڑکے اور لڑکی کی رضامندی کے بغیر شادی کر دینا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سے والدین اپنی اولاد کی خواہشات کو مد نظر رکھے بغیر، ان کی خواہش جانے بغیر، ان کی خوشی کو جانے بغیر ان کی شادیاں کر دیتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد بدگمانی کا شکار ہو کر شادی کے بعد والی زندگی کے لیے پوری طرح آمادہ اور تیار نہیں ہوتی ہے۔ احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اولاد کی رضامندی، خصوصاً بچیوں کی رضامندی کو اس حوالے سے خصوصی اہمیت دینی چاہیے۔ اس حوالے سے ایک حدیث ہے، صحیح بخاری شریف میں ایک حدیث ہے کہ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ایک خاتون کو اس بات کا خطرہ ہوا کہ ان کا ولی، جو ان کا ذمہ دار ہے، جن کی پرورش میں وہ تھیں، ان کا ولی ان کا نکاح کر دے گا، جبکہ وہ خاتون اس نکاح کو ناپسند کرتی تھی۔ چنانچہ انہوں نے قبیلہ انصار کے 2 شیوخ عبد الرحمن اور مجمع کو، جو جاریہ کے بیٹے تھے، کہلا بھیجا۔ انہوں نے تسلی دی کہ کوئی خوف نہ کریں، ڈرے مت، کیونکہ خنسا بنت خزام رضی اللہ عنہا کا نکاح ان کے والد نے ان کی ناپسندیدگی کے باوجود کر دیا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کو رد کر دیا تھا، کینسل، ختم کر دیا تھا۔ دوسری وجہ جو ہم کو سمجھ میں آتی ہے کہ ولی کی رضامندی کے بغیر نکاح۔ ہمارے معاشرے میں خاندانی بگاڑ کی بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ بعض لوگ پسندیدگی کے وجہ سے لڑکی کے ولی کی رضامندی کے بغیر اس سے نکاح کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور بہت سے لوگ عدالتی ذرائع سے یہ کام کر گزرتے ہیں۔ ایسے شادیوں میں چونکہ دونوں خاندانوں کی سرپرستی شامل نہیں ہوتی، اس لیے لڑکا اور لڑکی شادی کے بعد والی زندگی کے نشیب و فراز کا خاندانوں کی تائید کے بغیر کما حق مقابلہ کرنے سے قاصر رہتے ہیں، اور کئی مرتبہ پیش آمدہ مشکلات کا مقابلہ نہ کر سکنے کی وجہ سے شوہر اور بیوی کے درمیان اختلافات بھی جنم لینا شروع کر دیتے ہیں، بڑی لڑائیاں ہوتی ہیں، روز روز کے جھگڑے ہوتے ہیں۔ چنانچہ لڑکی کو ہمیشہ اپنے والدین یا سرپرستوں کی رضامندی کے ساتھ ہی نکاح کرنا چاہیے۔
ایسے نکاح کو شریعت میں غلط قرار دیا گیا جس میں ولی کی رضامندی نہ ہو۔ اس حوالے سے ایک اہم حدیث مسند احمد، جامع ترمذی، سنن ابی داؤد، ابن ماجہ اور دارمی میں یہ حدیث ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اسی طرح ایک حدیث میں ولی کے بغیر نکاح کو باطل بھی قرار دیا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ بَاطِلٌ بَاطِلٌ، حدیث کے اندر لفظ آتا ہے۔ چنانچہ ہمارے معاشرے کے نوجوان لڑکے لڑکیوں کو اس بات کو ذہن نشین کرنا چاہیے کہ ولی کی رضامندی کے بغیر شادی نہ کی جائے۔ تیسری بڑی پریشانی کی وجہ جو بگاڑ ہے، جہیز کا مطالبہ۔ شادی کے بعد آنے والی زندگی میں بگاڑ اور بے سکونی کی بہت بڑی وجہ لڑکے والوں کی طرف سے جہیز کا تقاضا بھی ہے۔ بہت سے لوگ لڑکی والوں سے جہیز کا تقاضا اصرار کے ساتھ کرتے ہیں اور اس دوران لڑکی والوں کی مالی حیثیت کو بھی نظر انداز کر دیتے ہیں۔ یعنی ان کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی کیا حالت ہے، کیا حیثیت ہے، اس کے باوجود اس کی فکر کرے بغیر ڈیمانڈ کر دیتے ہیں۔ لڑکی والے چاروں نہ چار، چاہتے ہوئے بھی نہ چاہتے ہوئے بھی، کیسے بھی حالت ہو ان کی، لڑکے والوں کی خواہشات کو پورا کرتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ان کو شدید کوفت اور دباؤ کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ نتیجتاً شادی سے پہلے ہی لڑکی مخمصے کا شکار ہو جاتی ہے اور شادی کی خوشیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام حمید میں باطل طریقے سے دوسروں کا مال کھانے سے منع کیا ہے۔ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اللہ تبارک و تعالی سورہ نساء کی آیت نمبر 20/9 میں ارشاد فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، مت کھاؤ اپنے مال تم آپس میں باطل طریقے سے، مگر یہ کہ ہو تجارت کا لین دین باہمی رضامندی سے تمہاری طرف سے، اور نہ قتل کرو اپنے آپ کو، بے شک اللہ تم پر بڑا مہربان ہے۔ چنانچہ ایسے غلط مطالبات سے گریز کرنا چاہیے اور رزق کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہی کو سمجھنا چاہیے۔ مثبت سوچ اور فکر کی وجہ سے گھروں میں خیر خواہی اور امن اور سکون پیدا ہوتا ہے، اور شادی کے بعد دلہا دلہن کے درمیان الفت اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ چوتھی غلطی، شادی بیاہ کے موقع پر کیے جانے والے تکلفات، بیجا اسراف۔ احادیث مبارکہ میں شادی بیاہ کے موقع پر سادگی کی تلقین کی گئی ہے، لیکن بالعموم عام طور پر اس موقع پر تکلفات کا بہت زیادہ مظاہرہ کیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے دونوں گھرانوں پر معاشی دباؤ میں اضافہ ہوتا ہے۔ پیسے کے اعتبار سے و حالت کے اعتبار سے بہت ٹائٹ ہو جاتے ہیں۔ کئی مرتبہ غریب اور متوسط گھرانے کے لوگ قرضہ لے کر شادی بیاہ کے اخراجات پورے کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں، اور اکثر ایسا ہمارے معاشرے کے اندر یہی ہوتا ہے۔ اس انداز میں کی گئی شادی کی وجہ سے خاندان، پورا کا پورا خاندان ذہنی الجھنوں کا شکار ہو جاتا ہے۔ معاشی تنگی کی وجہ سے شادی کے بعد آنے والی زندگی مسائل اور اختلافات کا شکار ہو جاتی ہے۔ پانچویں غلطی، شادی بیاہ کے موقع پر جھوٹ سے کام لینے کا۔ جھوٹ سے کام لینے کی جو غلطی ہے، یہ بھی بہت سے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں۔ شادی بیاہ کے موقع پر بالعموم لڑکے کی آمدنی اور لڑکی کی عمر اور لڑکے، ان دونوں کی تعلیم، ان سب چیزوں کے حوالے سے جھوٹ سے کام لیا جاتا ہے۔ جھوٹ کی بے برکتی کی وجہ سے بھی ایک دوسرے کے ساتھ تلخیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے سچائی میں بہت زیادہ برکت رکھی ہے، اور جس کام میں سچائی شامل ہو، اللہ تبارک و تعالی اپنی تائید کو بھی اس میں شامل حال فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالی سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں ارشاد فرماتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ فرماتے ہیں، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور بالکل سیدھی بات کہو، وہ درست کر دے گا تمہارے لیے تمہارے اعمال اور وہ بخش دے گا تمہارے لیے تمہارے گناہ۔ چھٹی جو غلطی ہوتی ہے وہ حقوق اور فرائض، آپس میں ایک دوسرے کے جو رائٹس ہوتے ہیں، حقوق ہوتے ہیں، ان کو ادا کرنے میں، ان کی ادائیگی میں غفلت برتنا، لاپرواہی کرنا۔ شادی کی ناکامی کی ایک بہت بڑی وجہ حقوق کے مطالبے میں غلو کرنا اور فرائض کی انجام دہی میں کوتاہی کرنا۔ میں ریپیٹ کروں گا اس بات کو، دوبارہ سے کہوں گا
شادی کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ حقوق کے مطالبے میں غلو کرنا، کہ میرا یہ رائٹس ہے، میرے یہ حقوق ہیں، میرے یہ حقوق ہیں. ہر ایک دوسرے کے پاس سے اپنا حق ضرورت سے زیادہ کا مطالبہ کرتا ہے، لیکن دوسرے کا حق جو خود ادا کرنا ہے اس کے اندر بڑی کوتاہی، لاپرواہی کرتا. شوہر یہ چاہتا ہے کہ میری بیوی میرے فلاں فلاں حقوق کو ادا کرے، اور اپنے ذہن میں ایک خواب بنا لیا ہوتا ہے کہ میری بیوی یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، یہ بھی کرے، جبکہ یہ اس کو جو بیوی کے لیے کرنا ہے اس میں تو بڑی کوتاہی برتتا. یہی حال بیوی کا بھی ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلہا اور دلہن دونوں کے حقوق اور فرائض کو قرآن مجید میں اجاگر فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 220/8 میں ارشاد فرمایا ہے، جس کا صرف ترجمہ کرتا ہوں میں، کہ ان عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جس طرح ان پر مردوں کے حقوق ہیں دستور کے مطابق، اور البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے. اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے. اگر شوہر اور بیوی ایک دوسرے سے اضافی توقعات کو وابستہ کرنے کے بجائے، یعنی ضرورت سے زیادہ ڈیمانڈ کرنے کے بجائے میرا حق یہ بھی دو وہ بھی دو، اس کے بجائے اگر اپنی فرائض کی ادائیگی میں تندہی کا مظاہرہ کریں، کچھ زیادہ ہی کریں، برابر جتنا کرنا تھا اتنا کر کے دکھا دیں، تو معاشرے میں بہت سے بگاڑ ختم ہو سکتے ہیں، ان کا خاتمہ ہو سکتا ہے. سب سے آخری وجہ جو کہہ کر میں ختم کروں گا، بے پردگی اور اختلاط. مرد اور عورت کے درمیان کا اختلاط اور بے پردگی، یہ سب خاندانوں کی زندگیوں کے اجڑنے کا ذریعہ ہوتا ہے. گھروں میں پائے جانے والی بگاڑ کی بہت بڑی وجہ بے پردگی اور اختلاط ہے. جب شوہر اپنی بیوی کو غیر مردوں کے ساتھ بے تکلفانہ انداز میں گفتگو کرتے دیکھتا ہے، یا عورت اپنے شوہر کو غیر عورتوں کے ساتھ بے تکلفی کے ساتھ گفتگو کرتے دیکھتی ہے، تو وہ ایک دوسرے سے بدگمان ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے شکوک و شبہات جنم لیتے ہیں اور اعتماد کو ٹھیس پہنچتی ہے. چنانچہ شادی کے بعد آنے والی زندگی کی کامیابی کے لیے گھروں میں پردہ داری، پردے کا، شرم و حیا کے چلن کا بہت ضروری ہے، تاکہ گھروں کو شکوک و شبہات اور بدگمانی سے پاک کر کے ان کو امن اور سکون کا گہوارہ بنایا جا سکے. اللہ تبارک و تعالی ہر گھر کو امن اور سکون کا گہوارہ بنائے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.